أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الإمام الحسين عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا ترون على الحق لا يعمل به وعلى الباطل لا يتناهى عنه. صلوات پڑھیں. اسے کربلا کا جاویدانہ معجزہ ہی کہا جا سکتا ہے کہ ایک گروہ مسلمانوں کا ایک عظیم اجتماع غم حسین میں مشغول ہے. یہ غم حسین میں ہر شخص کا انہماک اور اس کا اس تحریک سے جڑ جانا خود ایک طرح کا معجزہ ہے کہ اسے جو جاویدانگی حاصل ہوئی ہے، اسے ایک جو عالمگیر تحریک حاصل ہوئی ہے کہ جس میں ہر شخص شامل ہو رہا ہے، تو اللہ جس کو نجات دینا چاہے گا وہ اسی وسیلے سے دے سکتا ہے کہ یہ ایک نجات کا وسیلہ بن سکتا ہے کہ وہ نادان لوگ بھی اس تحریک میں شامل ہو جاتے ہیں، کہ جو دین سے واقف ہیں وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں، جو دین سے واقف نہیں ہیں وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں، تاکہ اس ذریعے سے جن کو اللہ نجات دینا چاہے اس وسیلے سے نجات دے سکتا ہے. اگر کوئی اس تحریک سے وابستہ ہی نہ ہو تو آپ بتائیں کہ پھر نجات کا ذریعہ کون سی چیز بن سکتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. یہ خود سلسلہ غم حسین یہ خود ایک نعمت ہے. اگر قومیں اس نعمت سے فائدہ اٹھانا چاہے، یہ حادثہ کربلا اتنا عظیم اور دلسوز اور جانوں کو ہلا دینے والا، زمین و آسمان کو رلا دینے والا ایک ایسا عظیم حادثہ ہے کہ اس حادثے کو اہداف قیام حسینی سے جوڑ دینا یہ بہت بڑا ایک اہم ربط ہوتا اگر کوئی یہ ربط دے سکے کہ اس حادثہ کربلا کو اہداف کربلا سے جوڑا جائے، واقعیت کربلا کو، حقیقت کربلا کو اہداف اور مقاصد کربلا سے جوڑا جائے، تبھی یہ تحریک، تبھی یہ حرکت اس سمت پہ لے جا سکتی ہے جس سمت پر امام حسین لے جانا چاہتے تھے. امام حسین نے اپنے حادثے کے ذریعے سے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. چڑھ کے نیزے پہ دو عالم کو ہلا دیتی ہے، کربلا موت کو دیوانہ بنا دیتی ہے کہ کربلا نے ضمیروں کو جھنجھوڑ دیا، انسانی ذہنوں کو جھنجھوڑ دیا، قوموں کو جگا دیا. اس حادثے نے دور دراز علاقوں تک
ایک انقلاب برپا کر دیا، نہ صرف عالم اسلام کو ہلا کے رکھ دیا، اس واقعے نے عالم انسانیت کے دلوں کو جھنجھوڑ دیا۔ اب اگر کوئی انسان اس حادثے پر آنسو بہائے تو تعجب کی بات نہیں ہے، واقعے نے اس طرح دل و دماغ پر یہ حادثہ چھا گیا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی انسان اپنے آپ کو اس غم سے وابستہ کر لیتا ہے۔ یہ ایک انسانیت سوز حادثہ ہے، لیکن یہ حادثہ صرف حادثہ نہیں ہے، بلکہ اس حادثے کے پیچھے ایک تحریک ہے، اس حادثے کے پیچھے اہداف ہیں، مقاصد ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا اعلیٰ نظریہ ہے، ان کے اعلیٰ اہداف ہیں، ان کے اعلیٰ مقاصد ہیں، وہ معنویت ہے، وہ حقائق ہے کہ اس واقعے نے اپنے آپ کو توحید سے جوڑ لیا، لا الہ الا اللہ سے جوڑ، گویا یہ تحریک رسالت مآب کا ایک تسلسل ہے۔ کربلا در حقیقت وہ آواز جو نبی کریم نے غار حرا میں بلند کی تھی، لا الہ الا اللہ کی، قولوا لا الہ الا اللہ وتفلحوا، یہ آواز نہیں تھی بلکہ توحید کی ایک تحریک تھی، دینداری کی ایک تحریک تھی، انسانیت کو نجات دینے والی ایک تحریک تھی جو مرسل اعظم نے بلند کی تھی۔ اور دشمنان دین اسلام نے اس تحریک کی عظمتوں کا احساس کر لیا تھا، تبھی تو خاندان بنی امیہ کے اعلیٰ فرد نے ابو سفیان محسوس کر رہا تھا کہ یہ تحریک آگے بڑھے گی، لہذا اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ، تمام تجہیزات کے ساتھ، تمام وسائل کے ساتھ اس تحریک کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ مادی وسائل سے اس تحریک کو روکا نہیں جا سکتا ہے، طاقت کے ذریعے سے، قوت کے ذریعے سے اس تحریک کو دبایا نہیں جا سکتا ہے۔ اب ابو سفیان کا پورا ساز و سامان، بدر و احد گواہ ہے اس بات کے، جنگ احزاب اس بات کی گواہ ہے کہ اپنے تمام مادی وسائل کے ساتھ جب
کر لو، یا ان آنسوؤں کے ذریعے سے اس تحریک کا تحفظ کیا جائے، اس زندہ جاوید کا تحفظ کیا جائے کہ جس نے شہید ہو کر مقصد کو بچا لیا، جس نے اپنی قربانیوں کے ذریعے سے اس اہداف کو بچا لیا، اس تحریک کو زندہ رکھا۔ اصل مقصد کیا تھا کہ تحریک زندہ رہے، ہم اس تحریک کے لیے قربان ہو جائیں تاکہ تحریک کو زندگی مل سکے۔ خون بہے تو بہے لیکن تحریک زندہ رہے۔ یہی تو ہم مجالس میں پڑھتے ہیں عزیزان گرامی کہ امام حسین نے اپنے بھائی کے بازو دیے اس تحریک کے بازوؤں میں قوت پیدا کرنے کے لیے۔ امام حسین نے اپنے کڑیل جوان کا سینہ دیا تاکہ اس تحریک کے سینے کو مضبوط کیا جا سکے۔ امام حسین نے اپنے جگر گوشوں کی قربانی دی تاکہ اس کے ذریعے سے اس تحریک کو قوت ملے، ایمانی تحریک کو قوت ملے، دین کی تحریک کو زندگی ملے۔ اس کے لیے یہ ساری قربانیاں امام حسین علیہ السلام نے پیش کی۔ اگر یہ بات ہے تو پھر اس تحریک کو زندہ رکھنا یہ بھی ہمارا ہدف ہے یا نہیں؟ اس تحریک سے جڑ جانا ہمارا مقصد ہے یا نہیں؟ یہ کربلا تحریک حسینی ہے۔ یہ تحریک اس تحریک کو زندہ کس نے رکھا؟ اس تحریک کو زندہ کس نے رکھا؟ اس تحریک کو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے زندہ رکھا کہ جناب زینب نے اس ذکر کو، اس کے اہداف کو زندہ رکھا اور یہ بتایا کہ امام حسین علیہ السلام کے مقاصد کو اپنے کردار کے ذریعے سے جناب زینب نے پیش کیا۔ زینبی کردار نے اس کی حفاظت کی۔ تو آج 1400 برس کے بعد بھی یہ تحریک زندہ ہے، نام حسین زندہ ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ 14 صدیاں بیت گئی، شبیر کا چرچا باقی ہے۔ قرآن اب تک بول رہا ہے، خانہ کعبہ باقی ہے۔ کربلا کا لے کے سہارا گنبد خضرا باقی ہے۔ 14 صدیاں بیت گئی، شبیر کا چرچا باقی ہے۔ ان 14 صدیوں کے اندر 1400 طوفان اٹھے، اموی ہر کارے دوڑے ہیں، عباسی سلطان اٹھے، لاتو حبل سینوں میں چھپے تھے، ہاتھوں پہ قرآن اٹھے، جن بنیادوں میں لہو تھا خسرو عالی شان اٹھے، سب دیواریں بیٹھ گئی، مظلوم کا روزہ باقی ہے۔ 14 صدیاں بیت گئی، شبیر کا چرچا باقی ہے۔ نہ جانے کن کن قوموں نے ڈیرے ڈالے دریا پر، آئے آ کر لوٹ گئے سب گورے کالے دریا پر، اب بھی ملیں گے ٹوٹے ہوئے کچھ خنجر والے دریا پر، قبضہ کرنے آئے تھے سب طاقت والے دریا پر، سب کا قبضہ ختم ہوا، عباس کا قبضہ باقی ہے۔ 14 صدیاں بیت گئیں، شبیر کا چرچا باقی ہے۔ لال و گہر نے دام لگائے، سکوں کی جھنکار ہوئی، لمبی قباؤں والے اٹھے، فتووں کی بھرمار ہوئی، دیدے عبرت تو ہی بتا یہ جیت ہوئی یا ہار ہوئی، سجدے میں سر کاٹ لیا تھا لیکن سجدہ باقی ہے۔ 14 صدیاں بیت گئی، شبیر کا چرچا باقی ہے۔ شبیر زندہ ہے، شبیر کا چرچا زندہ، 14 صدیاں ختم ہو گئی، یہ تحریک زندہ ہے۔ تو اس تحریک کے پیچھے الہی مقاصد ہے، اس تحریک کے پیچھے ابدی مقاصد زندہ ہے کہ یہ تحریک زندگی کے خاتمے تک رہے، اور جب تک انسانی کاروان زندہ ہے یہ تحریک بھی زندہ رہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 1400 برس کی اس تحریک کو آج زندہ رکھنے کا کیا؟ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ لوگ یہ سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ غدیر کو گزرے ہوئے 1400 برس گزر گئے، اس غدیر کو آج زندہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ غدیر کا تذکرے کو آج
کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ غدیر کو گزرے ہوئے 1400 برس ہو گئے، آج ان مردوں کو اکھاڑنے کا کیا فائدہ ہے؟ ٹھیک ہے، ان مردوں کو اکھاڑنے سے آج کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، یہ تو حقیقت ہے، لیکن پھر اسے زندہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ تو میں نے آپ کے سامنے ایک مثال دی تھی کہ عالم اسلام میں 2 جید علماء پیدا ہوئے، ایک امام فخر رازی جن کے نام کے ساتھ بھی امام جڑا ہوا ہے، ایک امام خمینی جن کے نام کے ساتھ بھی امام جڑا ہوا ہے۔ دونوں عالم اسلام کی جید رہنما، رہبر، دونوں امت اسلامیہ کے قائد، لیکن امام فخر رازی جب دنیا سے جاتے ہیں تو یہ تحریر چھوڑ کے جاتے ہیں کہ کاش میری موت یقین پر ہوئی ہوتی، میں شک کی حالت میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ لیکن امام خمینی جب دنیا سے جاتے ہیں تو اپنی آخری وصیت میں کہتے ہیں کہ من بدلی شاد و ضمیری مطمئن ببرادران و خواہران مرقص و بجائے گاہ ابدی سفر میں کنم، کہ میں دل مطمئن کے ساتھ، قلب شاد کے ساتھ، قلب مطمئن کے ساتھ اس دنیا سے جا رہا ہوں، یعنی میری موت یقین پر ہو رہی ہے، شک کی حالت میں نہیں جا رہا ہوں۔ یعنی جب فرزند سقیفہ مرتا ہے تو شک کی حالت میں، لیکن فرزند قدیر مرتا ہے تو یقین کی حالت میں۔ صلوات پڑھے محمد والا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو قدیر سے فائدہ اٹھاتا ہے وہ یقین حاصل کرتا ہے، اور جو سقیفہ سے اپنے رشتے کو جوڑ لیتا ہے اس کے اندر شک کی بیماری پیدا ہونے لگتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی اس کے اثرات باقی رہتے ہیں۔ اگر صحیح معنوں میں ان سے رشتہ جوڑ لیا جائے تو پھر یہ رشتے اثر دکھانے لگتے ہیں۔ ان تحریکوں سے اگر اپنے آپ کو جوڑ لیا جائے اور ان سے ارتزاق حاصل کیا جائے اور ان سے غذا حاصل کی جائے تو کیا سقیفہ کیا دے سکتی ہے اگر سقیفہ سے رشتہ جوڑا جائے، غدیر کیا دے سکتی ہے اگر غدیر سے رشتہ جوڑا جائے؟ تو آج بھی یہی بات ہے کہ اگر یزیدیت سے تحریک جوڑی جائے تو کیا فائدہ ہوگا، اور حسینیت سے رشتہ جوڑ لیا جائے تو کیا فائدہ ہوگا؟ اثرات بتائیں گے کہ حسین سے رشتہ جوڑنے اور تحریک حسینیت سے جنہوں نے رشتہ جوڑا انہوں نے کیا پایا، اور جنہوں نے تحریک حسینیت سے اپنا رشتہ توڑ لیا انہوں نے کیا کھویا۔ اب دیکھنا یہ ہے 1400 برس کی تاریخ میں کہ جنہوں نے تحریک حسینیت سے اپنا رشتہ جوڑا انہوں نے کیا پا لیا، انہیں کیا حاصل ہوا۔ آج اگر کوئی 1400 برس کے بعد تحریک حسینیت سے اپنے رشتے کو جوڑ لیتا ہے تو اس کو کیا فائدہ پہنچتا ہے، اور اگر 1400 برس کے بعد بھی اگر اپنے آپ کو، اگر اپنے گروہ کو اگر یزیدیت سے منسلک کر لیتا ہے تو اس کو کیا نقصان پہنچتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اب آج کی کربلا، ہمارے لیے گفتگو کیا ہے آج کی، ہم 1400 برس کے واقعے کو بیان کرتے ہیں تحریک کی شکل میں۔ اگر تحریک کی شکل میں بیان کرتے ہیں تو گفتگو آج کے موضوع پہ ہونا چاہیے، کل کے موضوع پہ نہیں، اس لیے کہ اثرات ہمیں آج ڈھونڈنا ہے۔ واقعات 1400 برس پہلے ہوا لیکن اثرات آج بھی باقی ہے، اور ہمیں اثر حاصل کرنا ہے اس واقعے سے رشتہ جوڑ کے۔ ہمیں کربلا کو آج کی روشنی میں تلاش کرنا ہے کہ آج ہمارے قلوب پر کربلا کا کیا اثر پڑ رہا ہے۔ الا ترون علی الحق لا یؤمن بہ، امام حسین کی ان کلمات کو آج ہمیں زندہ کرنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کربلا کو زندہ رکھنا۔ اگر ہم کربلا کو زندہ رکھیں یعنی کربلا سے اپنے رشتے کو جوڑیں، کسی کے تخیل کا نام اگر کربلا ہو تو اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اگر امام حسین کے ارشادات سے ہم اپنے آپ کو جوڑ لیں تو پھر یقیناً ہم نے امام حسین سے اگر رشتہ جوڑا ہے تو اس کے اثرات کو تلاش کرنا پڑے گا۔
اس کے اثرات اگر ہم نے واقعی امام حسین کے کلمات سے رشتہ جوڑا ہے، امام حسین کی ذات سے ہم نے رشتہ جوڑا ہے، تو پھر اس اثرات کو ہمیں اپنے معاشرے میں ڈھونڈنا ہوگا کہ کربلا نے ہم پر کیا اثرات چھوڑے تھے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ غدیر کا اثر کیا ہوتا ہے اگر کسی نے غدیر سے رشتہ جوڑا۔ ہماری اور آپ کی مثال میں نے نہیں دی، بلکہ اس صدی کے ایک سب سے جید عالم کی مثال دی، اور دونوں مثالیں میں نے جید علماء کی دی۔ ایک وہ عالم کی کہ جس نے تفسیر الکبیر لکھ کر تاریخ اسلام میں ایک زبردست دھماکہ کیا، اس کی بات کر رہا ہوں، جو امام فخر رازی کہلایا، جو واقعاً جس نے ثقیفہ سے رشتہ جوڑا تھا، جس کے شکوک تاریخ فلسفے میں ایک نئے ابواب کا اضافہ بن گئے، یعنی جس نے اتنا شک کیا کہ اس کا نام ہی امام المشککین پڑ گیا، یعنی اتنا گہرا رشتہ جوڑا تھا ثقیف۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو صرف نام لیتے ہیں لیکن اپنا رشتہ نہیں جوڑتے۔ اور میں نے اس عالم کا نام لیا جو واقعاً جس نے غدیر سے اپنا رشتہ جوڑا۔ تو اگر واقعاً انہوں نے غدیر سے اپنا رشتہ جوڑا ہے تو ہم ان کی زندگی میں غدیر کے اثرات ڈھونڈیں گے۔ کیا ڈھونڈیں گے؟ اس لیے کہ غدیر سے وابستہ ہونا یقین میں اضافہ کرتا ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ امام خمینی واقعاً فرزند غدیر تھے یا نہیں تھے۔ اب جب ٹیسٹ کریں گے، تحقیق کریں گے کہ یہ فرزند ثقیفہ تھے یا فرزند غدیر تھے، تو ہم ان کی ذات میں یہ تلاش کریں گے کہ ان کی ذات میں شک تھا یا یقین تھا۔ اگر یقین تھا تو ہم کہیں گے کہ یہ فرزند غدیر ہو رہا ہے، یہ فرزند غدیر تھا۔ تو آج ہم غدیر اور ثقیفہ کے اثرات کو تلاش کریں گے اور تحقیق کریں گے۔ تو اسی طرح سے اگر کوئی گروہ مسلمین یہ کہتا ہے کہ ہم کربلا کے ماننے والے ہیں، تو پھر ہم اس گروہ میں کربلا کے اثرات ڈھونڈیں گے، کربلا کے اثرات ڈھونڈیں گے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ کربلا کے اثر اس قوم کے اندر پائے جاتے ہیں یا نہیں پائے جاتے ہیں۔ اگر یہ اشرف الناس ہو گئی ہے تو سمجھو کہ اس نے اپنا رشتہ کربلا سے جوڑ لیا ہے۔ اگر کوئی اجتماع مسلمین اپنے آپ کو تحریک کربلا سے جوڑ رہی ہے تو پھر اسے یہ بتانا پڑے گا اور پوری دنیا میں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ اکرم الناس یہ ہیں، اشرف الناس یہ ہیں، اشرف المخلوقات یہ ہیں۔ اور یہ سند اگر کسی نے حاصل کی ہے تو سب دنیا کے شیعوں نے حاصل نہیں کی ہے، بلکہ ایران کے ایک حزب اللہ نے حاصل کیے ہیں۔ یہ پوری دنیا پر واضح ہو گیا ہے کہ انہوں نے یہ ثابت کر دیا اپنے عمل سے کہ ہمارے اجتماع میں تم کربلا کے اثرات ڈھونڈ سکتے ہو، اس لیے کہ ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ اس دور کے اشرف المخلوقات ہم ہیں، اکرم الناس ہم ہیں اور اشرف الناس ہم ہیں۔ تو انہوں نے یہ ثابت کر کے بتایا کہ ہمارے پاس کربلا کے اثرات پائے جاتے ہیں۔ الا ترون علی الحق لا یؤمن بہ، یہ امام حسین کے ارشاد کو یہاں ڈھونڈنا ہوگا کہ اب امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے؟ وعلی الباطل لا یتنان، کہ باطل سے منع نہیں کیا جا رہا ہے۔ تو اب جہاں کہیں بھی یہ صورتحال پیدا ہو جائے سمجھو وہاں قیام حسینی کی ضرورت ہے کہ اگر اجتماع حق سے ہٹ جائے، کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں اگر حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے تو سمجھو وہاں امام حسین کی تحریک سے وابستگی نہیں ہے، کیونکہ حسینی تحریک سے وابستگی معاشرے کو حق سے جوڑ دیتی ہے۔ وہاں حق پر عمل کیا جاتا ہے کہ جہاں حسینیت ہوتی ہے، اور وہ قومیں جو یزیدیت سے اپنا رشتہ جوڑ لیتی ہیں وہاں باطل ہی باطل نظر آتا ہے، ہمیں وہاں حق نظر نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ باطل کا رشتہ کیا دے سکتا ہے؟ باطل سے وابستگی انسان کو کیا دے سکتی ہے؟ باطل کی وابستگی باطل میں اضافہ کرے گی، حق کی وابستگی حق میں اضافہ کرے گی۔ اگر ہم حق سے وابستہ ہے تو پھر اگر ہمارے معاشرے میں حق ہے یا نہیں ہے یہ دیکھنا ہوگا۔
اگر تحریک حسینیت کا ہم حصہ بنے ہوئے ہیں تو ہمارے پاس دینداری ہے یا نہیں یہ دیکھنا ہوگا. اگر ہم تحریک حسینی سے جڑے ہوئے ہیں تو ہمارے پاس توحید ہے یا نہیں یہ دیکھنا ہوگا. ہم کو یہ ثابت کرنا ہوگا. یہ ایسا نہیں ہے کہ خیالی کوئی چیز نہیں ہے، ثابت کرنا ہوگا. اس وقت ہمیں ثابت کر کے بتانا ہوگا کہ ہاں ہمارے پاس یہ چیز موجود ہے. اس وقت ضرورت ہے کہ ہمیں کربلا کو زندہ کریں. ایسا نہیں کہ فرش امام حسین کا ہو، تبرک امام حسین کے نام پر تقسیم کیا جا رہا ہو، لیکن یزیدی فکر پھیلائی جا رہی ہو، یزیدی فکر پھیلائی جا رہی ہو امام حسین کے نام پر. یزیدی فکر کیا ہے؟ باطل کی ترویج، شرک کی تبلیغ کے نام میں خدا کو مٹا دیا جائے، پروردگار کو ربوبیت سے خارج کر دیا جائے کہ اللہ کو رب نہ کہا جائے کہ تمہارا رب اللہ نہیں ہے. لوگوں کو محور توحید سے ہٹا دیا جائے اور خدا کو لائق سجدہ نہ سمجھا جائے، خدا کو لائق عبادت نہ سمجھا جائے، خدا کو لائق سجدہ نہ سمجھا جائے اور اس کو رب تسلیم نہ کیا جائے، اس پر ایمان نہ لایا جائے، اس کی آواز کے مقابلے میں اپنی آوازوں کو بلند کیا جائے، اس کے گھر کو ڈھا دینے کا انتظام کیا جائے اور اس کی آواز کو دبا دینے کا انتظام اگر کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تحریک حسینی کے مقابلے میں ایک تحریک چلا رہے ہیں. تحریک حسینی کے مقابلے میں ایک تحریک، وہ تحریک کیا ہے؟ شرک کی تحریک. خدا کے مقابلے میں ایک تحریک، نام خدا کو مٹا دینے کی تحریک. یہ تحریک کربلا کے سے ٹکرائے گی اور جو تحریک دنیا میں، یاد رکھیے قیامت تک خدا کو مٹانے والی جو تحریک آئے گی وہ راست کربلا سے مقابلہ ہوگا اس کا. اور کربلا اس تمام تحریکوں کو دبا دے گی. سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف، تنہا جو ایک اشارہ ہے معبود کی طرف. وہ ذات امام حسین علیہ السلام کی ہے جو سجدوں سے کھینچتا ہے مسجود کی طرف، تنہا جو ایک اشارہ ہے معبود. ایک حسین کافی ہے اللہ کی ربوبیت پر ایمان لانے کے لیے، اور دنیا کی ساری طاقتیں بھی اللہ سے رشتہ توڑنا چاہے تو نہیں توڑ سکتی. تحریک حسینی جب تک زندہ ہے توحید پہ آنچ نہیں آ سکتی، سجدوں پہ آنچ نہیں آ سکتی، نام خدا نہیں مٹ سکتا، دین الہی نہیں مٹ سکتا. یہ خون حسین بتا رہا ہے. درد کربلا کا ہے، درد کربلا کا ہے، ہماری یہ جوانیاں، ہماری یہ جوانیاں، دین حسینی میں اتنی جان ہے کہ اگر آج بھی حسین کا نام لیا جائے تو خون میں اتنی حرارت پیدا ہوتی ہے کہ ایمانی خون میں حرارت پیدا ہونے لگتی ہے اور انسان کی پیشانی پر وہ ایسا ولولہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ سجدہ معبود میں وہ پیشانیاں چھپ جاتی ہیں. جب نام حسین دل میں پیدا ہوتا ہے تو حرارت ایمانی پیدا ہو جاتی ہے. یہ خون آج بھی زندہ ہے. اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت کیا ہے کہ جو اس تحریک کربلا سے وابستہ ہو جاتے ہیں ان کی علامتیں کیا ہیں؟ ان کی علامتیں یہ ہیں کہ وہ شرک سے سمجھوتا نہیں کر سکتے اور وہ شرک کو برداشت نہیں کر سکتے. جس کے دل میں کربلا زندہ ہوتی ہے وہ شرک کو برداشت نہیں کر سکتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ الا ترون، یعنی وہ خون کہتا ہے الا ترون علی الحق لا یؤمن به وعلی الباطل لا یتناهى عنه، کہ تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے اور باطل سے منع نہیں
کیا جا رہا ہے. تو جب بھی باطل سے روکا نہیں جائے گا تو سمجھو کہ خون حسین سے وابستگی نہیں ہوئی ہے، امام حسین سے رشتہ قائم نہیں ہوا ہے. آج ہمیں رشتہ قائم کرنے کی ضرورت ہے، آج کربلا کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں اس تحریک کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے. یہ نام دے کے نام پر رونے والے تو مشرکوں میں نہیں ملیں گے. اگر کربلا کا حادثہ کافروں کے درمیان میں پڑھا جائے تو ان کے بھی آنکھوں سے آنسو نکل سکتے ہیں، لیکن ہم سے تقاضا یہ ہے کہ اس تحریک سے وابستہ ہو جائے ان آنسوؤں کے ذریعے سے کہ آنسو احتجاج ہے ظلم کے خلاف. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زندہ جاوید پہ رونا نہیں چاہیے. زندہ جاوید پہ رونا جائز ہے، زندہ جاوید پہ رویا جا سکتا ہے. کیا حمزہ زندہ جاوید نہیں تھے؟ کیا جناب حمزہ شہید نہیں تھے؟ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مر جاتے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مر جاتے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کی جانب سے رزق حاصل کر رہے ہیں. تو کیا جناب حمزہ شہید نہیں تھے؟ اور شہید زندہ نہیں ہوتا؟ اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو تڑپ کر اور سبت پیمبر کا کوئی غم نہیں کرتے. اما ہمت ہے تو محشر میں پیمبر سے بھی کہنا ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. تو معلوم یہ ہوا کہ زندہ جاوید پہ رونا نبی کی سنت ہے. اگر نبی روئے تھے تو پھر رونا سنت نبی ہے. شہید پر آنسو بہانا یہ سنت نبی ہے تاکہ شہید سے وابستگی کا اظہار کیا جائے. لیکن یہ وابستگی کس قسم کی وابستگی ہونی چاہیے؟ یہ صرف انسانی ہمدردی کے آنسو ہونی چاہیے یا اس سے اور بھی بلند تقاضا ہے؟ وہ بلند تقاضے کو آج زندہ رکھنا ضروری ہے. آج ہمیں یہ نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ بس لوگوں کو نماز کی دعوت دیجئے، نوجوانوں کو جو ہے وضو کا طریقہ بتائیے، نماز کا طریقہ بتائیے، بس کافی ہے. اخلاق کی چند جملے سنائیے، لوگوں کو یہی دینداری ہے. چند آیتیں پڑھ کے سنا دیجئے اور جو ہے بس تلاوت قرآن ہو جائے تو بس حق ادا ہو جائے گا. اس وقت امام حسین علیہ السلام جب قیام کیے تھے تو مسجد مدینہ نمازیوں سے بھری ہوئی تھی. عزیزان گرامی، امت کی جو زندگی ہے وہ زندگی نماز پڑھنے سے حل نہیں ہونے والی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ نمازیں طاغوت کے سائے میں نہیں ولایت کے سائے میں پڑھنی ہے. ہمیں ظلم اور بربریت کا مقابلہ کرنا ہے اور اشرار کی حکومت کو ہٹانا ہے اپنے سروں سے. اگر ہم پر اشرار حکومت کر رہے ہیں تو یہ ہماری نمازیں آج بھی طاغوت کے سائے میں کہلائی جائے گی. میں نے کئی مرتبہ آپ کو مثال دیا تھا کہ اگر پوری مسجد اگر بھری ہوئی ہے، آپ جائیں کل عبادت خانے میں اور پورا عبادت خانہ بھرا ہوا ہے، لیکن اگر کوئی ایک شخص چراغ کو گل کرے اور پوری مسجد خاموش بیٹھی رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو نمازیں ہو رہی تھی وہ طاغوت اور اشرار کے سائے میں ہو رہی تھی. کسی کا ہاتھ نہیں بڑھ رہا ہے کہ اس ہاتھ کو قلم کر دے جو سارے شہر کی شمع بجھائی دے رہا ہے. دیکھیے اس وقت چراغ روشنی ہے، اب اگر کوئی ہاتھ اٹھے اور اس روشنی کو بجھا دے تو آپ کا وظیفہ کیا ہے؟ آپ کا وظیفہ کیا بنتا ہے؟ وہ ہاتھ کاٹ کیوں نہیں دیتے؟ یہ تحریک کربلا، وہ ہاتھ کاٹ کیوں نہیں دیتے جو سارے شہر کی شمع بجھائی دیتا ہے؟ شہید کیا کرتا ہے عزیزان گرامی؟ شہید کا خون کیا کرتا ہے؟ اگر شہید شہید کے خون کی شمع میں نمازی نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اگر یہ شہید شمع بن کر تاریخ میں روشنی نہ دے تو نہ لوگ نماز پڑھ سکیں گے، نہ لوگ روزہ رکھ سکیں گے، نہ لوگ حج کر سکیں گے، نہ کوئی قرآن کی تلاوت
سکے گا. یہ سب شہید کے خون کی روشنی کی میں ہوتا ہے. امام حسین علیہ السلام اگر اپنے خون سے شمع روشن نہ کرتے تو پھر آج یہ دین کا چراغ نہ جلتا. کفر کے سائے میں ہوتی تمام چیزیں. اشرار غالب آ جاتے جیسا کہ غالب آ چکے تھے. امت اتنی بے حس ہو چکی تھی کہ یزید جیسا فاسق و فاجر ان کا حاکم بن چکا تھا. نتیجے میں کیا امام حسین علیہ السلام نے اس بات کو محسوس کر لیا تھا. وہ پہلے ہی دن آواز اٹھائی تھی امام حسین نے جب اس کا ظلم ابھی شروع نہیں ہوا تھا. ابھی ظلم شروع نہیں ہوا تھا, امام حسین نے آواز بلند کر دی. امام حسین نے آواز بلند کر کے سجدوں کو بچا لیا, سروں کو بچا لیا. اگر امام حسین یہ تحریک کو بلند نہ کرتے, آپ نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کیا ہوا. مسجد مدینے میں کو استبل بنا دیا گیا, عصمت ریزیاں ہوئی, خون بہایا گیا مسجد مدینہ, اور خانہ کعبہ کا پردہ جلا دیا گیا, خانہ کعبہ پہ چڑھائی ہوئی. اس کے بعد کیا ہوا؟ امام حسین کی شہادت کے بعد کوفے میں حجاج ابن یوسف کی حکومت آئی. حجاج نے ہزار مسلمانوں کا خون بہایا. نتیجہ کس طرح سے امام حسین علیہ السلام کی جو لوگ آواز پر لبیک نہیں کہہ رہے تھے, ان کی دعوت کو جو قبول نہیں کر رہے تھے, اس کا نتیجہ کیا نکلا. جو لوگ امام حسین کی دعوت کو اور ان کے ہاتھ چومنا نہیں چاہ رہے تھے, حجاج کے دور میں کیا ہوا, شرفا کو بلایا کہ دست بوسی کے لیے بلا رہا ہوں. تو تمام عمائدین شہر, تمام بزرگان شہر دست بوسی کے لیے لائن لگائے ہوئے کھڑے تھے. جب حجاج تخت پہ بیٹھا ہوا تھا, سارے لوگ شہر کے ٹھہرے ہوئے ہیں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب آپ دینی تحریک سے وابستہ نہیں ہوتے ہیں, اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. قوم کس ذلت میں, کس رسوائی کا سامنا کرتی ہے. امام حسین سے جنہوں نے وابستگی نہیں اختیار کی, امام حسین کی تحریک کا ساتھ نہیں دیا, امام حسین نے تو اپنا حق ادا کر دیا. لیکن امت اسلامیہ کو کس قدر مصیبتیں جھیلنا پڑا. جب یہ عمائدین شہر لین لگائے ہوئے ٹھہرے تھے اور حجاج اپنے کام میں مشغول تھا, اور جب انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ہاتھ چومنا چاہتے ہیں تو پیر آگے بڑھا دیا, کہا کہ میرے پیر چوم کے چلے جاؤ. جو لوگ امام حسین کے ہاتھ نہیں چومنا چاہ رہے تھے, آج حجاج جیسے شخص کے پیر پڑ رہے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے. تو امت کی سطح کتنی گر رہی ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص ہاتھ چومنے کے قابل نہیں ہے, اس کے بعد ایسا امت گرتی ہے کہ ایسا شخص آ جاتا ہے اسی تخت پر کہ اس کے بیٹے کے پیر چھونے پر قوم مجبور ہو جاتی ہے. اس کے بعد اور بھیانک نتائج برآمد ہوتے ہیں. جب امت نہیں جاگتی ہے تو پھر اس کے اوپر ایسے ظالم مسلط ہو جاتے ہیں کہ جس کا نتیجہ جو ہے امت کو بھگتنا پڑتا ہے. یہ غفلت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, غفلت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, غفلت کہاں تک لے جاتی ہے انسانوں کو. اور جس وقت رضا شاہ پہلوی کی حکومت تھی ایران میں, کیا اس وقت مجلسیں نہیں ہو رہی تھی؟ کیا اس وقت نمازیں نہیں پڑھی جا رہی تھی؟ کیا اس وقت مسجدیں نہیں تھی؟ لیکن رضا شاہ کا ظلم, طاغوت کی حکومت, ایک مرتبہ حکم آیا کہ کشف حجاب, چادریں چھین لی جائے.
نتیجہ یہ نکلتا ہے جب ظالموں کو جب برداشت کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے اور ان کے سامنے سر تسلیم خم کر ظلم کے سامنے سب سر جھکانے کی قوموں کو عادت پڑ جاتی ہے تو ایک سے بڑا ایک ظالم پیدا ہوتا ہے، ایک سے بڑا ایک ظالم پیدا ہوتا ہے اور ان قوموں کو یرغمال بناتا ہے، ان قوموں کو قیدی بناتا ہے، ان قوموں کو ظلم قبول کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ قاجاری حکومت کو تسلیم کیا، اس کے بعد جو ہے نتیجہ یہ نکلا کہ رضا شاہ پہلوی آ گیا، اس کے بعد اس کا بیٹا آیا تو اس سے بدتر بن کے آیا۔ امام خمینی جب انقلاب لا رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ شہر تہران میں کتابوں کی دکانوں سے زیادہ شراب کی دکانیں ہیں، جوان بے بہرا۔ لیکن جب دینداری کی تحریک اور حسینی تحریک کو جب ایران میں زندہ کیا گیا، وہ کیا تھا؟ امام خمینی نے کہا تھا کہ محرم و سفر است کے اسلام را زندہ نگہداشتے است، کہ محرم و سفر ہے کہ جس نے اسلام کو زندہ کیا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ما ہرچ داریم از محرم و سفر است، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ محرم و سفر کا نتیجہ ہے۔ یعنی جب ایک سال محرم کو زندہ کر دیا گیا تو تخت شاہی اڑ گیا، ایسا محرم ایک سال منایا گیا۔ اگر ایک سال صحیح طور پر محرم منا لیا جائے تو ظلم پر برکت کی پوری تاریخ کو الٹا جا سکتا ہے۔ کربلا میں کتنی طاقت ہے اس کا اندازہ آپ کو نہیں ہے، امام حسین کی تحریک میں کتنی جان ہے اس کا اندازہ نہیں ہے۔ یہ لوگ اس تحریک کو برباد کر رہے ہیں، لوگ اس تحریک کو کون نقصان پہنچاتے ہیں؟ تحریک کو جاہل لوگ نقصان پہنچاتے ہیں، بے دین لوگ نقصان پہنچاتے ہیں، نادان دوست نقصان پہنچاتے ہیں کہ یہ لوگ جانتے نہیں ہیں، یہ نادان لوگ نقصان پہنچاتے ہیں۔ آپ دیکھیے ہمارے شہر میں عزاداری ہو رہی ہے، لیکن اس عزاداری میں پڑھا لکھا طبقہ دور ہے۔ جب عزاداری سے پڑھا لکھا طبقہ دور ہو جائے اور شہر کے نمازی لوگ دور ہو جائیں، مصلی اس جلوسوں سے دور ہو جائیں، ائمہ مساجد دور ہو جائیں۔ میں نے تھوڑے دن پہلے عرض کیا تھا نا آپ سے، جب ائمہ مسجد جلوس میں شریک نہ ہوں، مصلیان مسجد اگر اس جلوس میں شریک نہ ہوں، سجدہ کرنے والے اگر شامل نہ ہو، علم حاصل کرنے والے پڑھا لکھا قوم کا طبقہ اگر عزاداری سے دور ہو جائے گا تو پھر عزاداری کس کے حوالے ہو جائے گی؟ عزاداری ایک جاہل ٹولے کے حوالے ہو جائے گی۔ اب وہ جو چاہیں گے جیسے چاہیں گے عزاداری کریں گے، تو گویا تحریک کو کچل دینا ہوا نا، امام حسین کی عزاداری کو نقصان پہنچانا ہوا۔ جب ہم جا کے چندہ وصول کرتے ہیں تو بڑے شہر کے لوگ پیسے دے کے کہتے ہیں ہماری طرف سے کھانا کھلا، وہ خود شریک نہیں ہوتے ہیں بلکہ ان کا پیسہ میں کہتا ہوں ایسے لوگوں کا پیسہ عزاداری میں شامل نہ کیا جائے کہ جو لوگ بالا شہر میں بیٹھ کر صرف اپنا پیسہ خیرات کے طور پہ دیتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا حصہ شامل کر لو، لیکن خود شامل نہیں ہوتے۔ ہاں وہ اگر خود شامل ہو رہے ہیں تو پھر ان کا پیسہ بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن صرف پیسہ دے کے یہ کہنا کہ اس تحریک میں ہمارا حق ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کہ جس طرح سے امام حسین کو گھوڑے دے رہے تھے لوگ، تو امام حسین نے گھوڑے واپس کر دیے، جو تلواریں دے رہے تھے امام حسین نے ان کی تلواروں کو واپس کر دیا، تجہیزات ساز و سامان دے رہے تھے جنگ کے انہیں واپس کر دیا۔ کہا تھا کہ تلوار لے کر آنا ہے تو پھر جانوں کے ساتھ لے کر آؤ۔ اب آپ بتائیے کہ عزاداری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ عزاداری کو بچانا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ امام حسین کی تحریک کو زندہ رکھنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ یہ تحریک ہمارے دین کو فائدہ پہنچانے والی ہے، ہمارے ایمان کو جلا بخشنے والی ہے۔ یہ تحریک ہمیں طاغوت سے نکالنے والی ہے۔ تو جنہوں نے محرم و
سفر سے استفادہ کیا، انہوں نے ظلم و بربریت کی تاریخ کو ختم کر دیا۔ وہ لوگ جنہوں نے امام حسین سے اپنا رشتہ جوڑ لیا، انہوں نے اسرائیل کو شکست فاش دی۔ کس نے شکست دی اسرائیل کو؟ حسین کے نام لینے والوں۔ یہ تحریک اس قدر مقدس ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ مقدس لوگ اس تحریک سے وابستہ ہوں، نیک لوگ اس تحریک سے وابستہ ہوں، عبادت گزار اس تحریک سے وابستہ ہوں، قرآن پڑھنے والے اس تحریک میں حصہ لیں، سب مل کر اس تحریک کو زندہ رکھیں۔ اور یاد رکھیے، اگر اس تحریک کو اگر آپ لوگوں نے چھوڑ دیا تو پھر یہ تحریک کو وہ لوگ لے کے آگے بڑھیں گے جن کا اس تحریک سے کوئی لینا دینا نہیں۔ پیشہ ور لوگ اس تحریک میں جڑ جائیں گے جن کے مفادات وابستہ ہیں۔ کرائے پر کہیں پر عوام کو لایا جاتا ہے، رونے والوں کو کرائے پر لایا جائے، یعنی کوئی حسین پر رونے والا نہیں ہے کہ ہم کرائے پر رونے والوں کو بلا کے لائیں، کہ پیسے دے کے بلائیں کہ ہم فرش عزا بچھائے ہیں رونے، کیوں خود نہیں رو سکتے؟ ہم کوئی کسی کو پیسے دے کے بلائیں کہ تم آ کے ماتم کرو، خود نہیں کر سکتے؟ اگر کوئی نہ آئے پیسے پہ تو خود آ کے خود ٹھہر کے ماتم کرو۔ کیوں جو ہے کرائے پہ ذاکر کو بلا رہے ہو؟ خود بیٹھ کر ممبر پہ قرآن پڑھ کے سناؤ، یہی تحریک کربلا ہے، اسی کو زندہ رکھو۔ چڑھ کے نیزے پہ امام حسین نے قرآن کی تلاوت کی تھی، یہ بتا دیا تھا کہ یہی ہے میری تحریک، قرآن کو زندہ رکھنا یہ میری تحریک ہے۔ لیکن کرائے پر یہ زاداری نہیں ہو سکتی ہے کہ ماتم کرنے والوں کو کرائے پہ بلایا جائے، ذاکر کو کرائے پہ بلایا جائے، مرثیہ پڑھنے والوں کو کرائے پر بلایا جائے، اور اجارہ داری کربلا میں ہو کہ جو رونے کے پیسے لیں، مرثیہ پڑھنے کے پیسے لیں، اور اگر ایسے ہی پیسے لے کر اگر کسی کو بلانا ہے تو کم قیمت میں غیر مسلمانوں کو بلایا جا سکتا ہے۔ کہ ماتم کرنے والے غیر مسلمانوں کو اگر صرف ماتم کرنے کے رونے کے لیے اگر لوگوں کو بلانا ہے تو غیر مسلمانوں کو بھی بلایا جا سکتا ہے کہ کم قیمت میں وہ لوگ رو کے چلے جائیں گے، آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ لیکن ہمارا مقصد یہ نہیں ہے، ہمارا مقصد رونے کے لیے اگر لوگوں کو بلانا ہے تو غیر مسلمانوں کو بھی بلایا جا سکتا ہے کہ کم قیمت میں وہ لوگ رو کے چلے جائیں گے، آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ لیکن ہمارا مقصد یہ نہیں ہے، ہمارا مقصد کیا ہے؟ تحریک کربلا کو زندہ رکھنا ہے۔ یہ جناب زینب کی سیرت ہے۔ جناب زینب نے کرائے پر لوگوں کو بلا کر امام حسین کی عزاداری کو زندہ نہیں رکھا، بلکہ خود رویا ہے زینب نے، اور خود جناب زینب مرثیہ پڑھتی تھی۔ اگر تم اپنے گھر میں کسی کو بلا رہے ہو تو بلا کے خود پڑھو مرثیہ، خود بیان کرو اور خود بلا کے کرو۔ یہ جناب زینب کی عزاداری ہے، یہ جناب زینب کی تحریک ہے۔ اس تحریک کے لیے جناب زینب نے اپنی قربانیاں، یہ ایک مقدس تحریک ہے عزیزان گرامی۔ اس تحریک کو زندہ رکھنے کے لیے زینب نے راتوں میں نمازوں کو قضا نہیں کیا ہے۔ جناب زین العابدین کہتے ہیں بوڑھی اماں آپ بیٹھ کر نماز پڑھتی ہے، یہ وہ نماز تھی جو جناب زینب مستحب نمازیں بھی کھڑی ہو کے پڑھتی تھی۔ جب مستحب نمازیں بیٹھ کر پڑھنے لگی تب جناب زین العابدین کہتے ہیں بوڑھی اماں آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہے، تو جناب زینب نے کہا بیٹا اب جسم میں اتنی توانائی نہیں ہے کہ میں کھڑی ہو کے نماز پڑھ سکوں۔ تو جناب زینب نے اس تحریک کو زندہ رکھنے کے لیے اپنی چادر کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اس تحریک کے لیے جناب زینب نے تازیانے کھائے، تماچے اور تازیانوں کا سفر طے ہوا، اور اس طرح سے جا بجا یہ مصیبتیں کیوں برداشت کر رہی ہیں؟ شہادت تو واقع ہو چکی، اب یہ ظلم و ستم یہ کیوں شہزادی کونین برداشت کر رہی ہے؟ یہ صرف تحریک حسینی کو زندہ رکھنے کے لیے، مقصد حسینی کو زندہ رکھنے کے لیے۔ اور امام حسین نے کیا کیا؟ اگر اس تحریک کو زندہ رکھنا کسی بھی طریقے سے اگر مقصود ہوتا تو پھر امام حسین اور کسی کو لے کے آتے نہیں، امام حسین ان کو ساتھ لائے تھے جو اس تحریک میں معاون بن سکتے تھے، کہ جو 71 قربانیاں دینے کے باوجود بھی جب خطبہ
ایسی بہن کو ساتھ لے کر آئے کہ جس نے جلی ہوئی قناتوں میں امام حسین کے لیے امام حسین کی تحریک کو زندہ رکھا. اور جب کوفے کے دربار میں جب خطبہ دیا ہے جناب زینب نے تو کہتی الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ علی ابی محمد خیر الاطہار کہ میرے جد محمد مصطفیٰ پہ صلوات ہو. حمد ثناء الہیہ کرتی. ایک انگریز مورخ کا کہنا ہے کہ مجھے اللہ کے وجود پر اس وقت یقین آیا جب میں نے جناب زینب کا خطبہ کوفہ و شام کے درباروں میں سنا. اس لیے کہ جب ہمیں تھوڑی سی مصیبت پیش آتی ہے تو زبان پہ کفر کے جملے جاری ہو جاتے ہیں. جب تھوڑی سی مصیبت پیش آتی ہے تو ہم نالو فغاں کرنے لگتے ہیں. لیکن ہائے زینب کا جگر کہ جس نے 71 قربانیاں دینے کے باوجود بھی زبان پہ شکوہ نہیں لایا, شکایت نہیں لائی, بلکہ حمد و ثناء الہی بجا لائی. ایسی نظیر کہیں نہیں ملے گی کہ جب آن محمد کے لاشیں آئے تو زینب نے مہاجروں کے درمیان میں سجدہ شکر بجا لایا کہ پروردگار تیرا احسان ہے کہ تو نے ہماری قربانیوں کو قبول کر لیا. یہی وجہ ہے کہ جب ابن زیاد نے کہا کہ اچھا ہوا کہ تمہارے جوانوں کے ساتھ یہ سلوک روا کیا گیا تو جناب زینب کہتی ہے کہ کربلا میں ہم نے سوائے خیر کے کچھ نہیں دیکھا. مارا تو اللہ جمیلا, ہم نے کربلا میں سوائے اچھائی کے کچھ نہیں دیکھا. جناب زینب کہہ رہی تھی اے کوفے کے لوگوں, اے بے غیرتو تمہاری حمیت کو کیا ہو گیا. فرزند رسول جگر پارے نبی قتل کر دیا گیا اور تم کو احساس نہیں ہے کہ کربلا کے میدان میں وہ قتل کر دیا گیا کہ جو جگر گوش رسول تھا, جس رسول اپنے زانوں میں بٹھایا کرتے تھے. جناب زینب کبریٰ کوفہ و شام کے درباروں میں اس طرح کی تقریر کرتی ہیں کہ کفر, ظلم و بربریت کی ایوانوں میں زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے. زینب نے وہاں پر مٹھائی کا تذکرہ کیا اور حسین کے سجدوں کا ذکر کیا. حسین ابن علی کی تحریر کو دربار شام میں پیش کیا جہاں ساس اور کرسی تشریف تھا. زینب کی فما محمد والیہ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحيم. پروردگار ذکر قلیل قبول فرما, مریضوں کو شفایاب فرما, حج زیارات کے مشتاقین کو بار بار مشرف فرما. مسلمانوں کی جان و مال, عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پرچم اسلام و مسلمین کا سرفراز فرما. دشمنان اسلام, دشمنان دین, بالخصوص امریکہ اسرائیل کو ذلیل خوار فرما. ان کے ناپاک قدموں کو مقدس سرزمینوں سے ہمیشہ کے لیے دور فرما. امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما. یا مرتضی یا فاطمہ یا